اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون الحمد للہ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں راستہ دکھایا، ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق لے کر آئے تھے۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو تم بھی نبی پر درود بھیجو۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ بتاتے ہیں کہ خود بھی اللہ تعالیٰ نبی کے درجات بلند کرتا ہے، ان پر درود بھیجتا ہے، اور مسلمانوں کو بھی حکم دیا گیا کہ اپنے درجات کی بلندی چاہتے ہیں تو کیا کریں، ہم بھی اسی عمل کو کریں۔ آج ہم درود پاک کی فضیلت کو بھی تفصیل سے دیکھیں گے۔ شروع میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں جو آج کی اس پروگرام میں موجود ہیں۔ کوشش کریں جو لوگ موجود نہیں ہیں ان کو بھی توجہ دلا دیں، چونکہ ہم نے ٹائم چینج کیا، ٹائم کی تبدیلی سے بھی اکثر لوگوں کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابو محمد کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر سلام پڑھنے کا طریقہ تو سیکھ لیا، اب ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی طرح کما بارکتا، مکمل درود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خود سکھایا۔ اس سے پہلے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو سلام پڑھنے کا طریقہ جو سیکھا تھا وہ یہ تھا کہ جو نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جسے ہم تشہد میں پڑھتے ہیں۔ اور یہ درود جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خود سکھایا۔ اس سے ایک بات کیا سمجھ آئی کہ سب سے افضل درود یہ درود ابراہیمی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خود سکھایا۔ اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے جو جب درود پاک پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ آئیے ہم پھر ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قربت اس کو حاصل ہوگی، سب سے قریب وہ ہوگا جو درود پاک جتنا زیادہ پڑھتا ہوگا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک، میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے
جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والے ہوں گے۔ اور درود پاک پڑھنے سے اور بہت ساری فضیلتیں ہیں، یہاں فضیلتیں ہیں، وہاں درود نہ پڑھنے کے اوپر وعید بھی آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ذلیل ہو، جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہی نام سنا جائے محمد، تو ہمارے اوپر لازم آتا ہے کہ ہم ساتھ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھو، اس لیے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ بلکہ دنیا میں کچھ ایسے فرشتے مقرر ہیں جو صرف درود پڑھنے والوں کو ڈھونڈتے ہیں اور ان کا درود لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ کتنی خوش قسمتی ہے کہ انسان درود پڑھنے والوں میں شامل ہو کر اپنے درجات کو اس حد تک بلند کر لے کہ اسپیشل فرشتے اس کو استقبال کرنے والے ہوں اور اس کے درود کو لے کر اللہ کے نبی تک پہنچانے والے ہوں۔ درود فطری طور پر ہر اس مسلمان کے دل سے نکلے گا جسے یہ احساس ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، یہ اس کے دل سے نکلے گا۔ اسلام اور ایمان کی جتنی قدر انسان کے دل میں ہوگی، اتنی ہی زیادہ قدر اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کی بھی ہوگی، اور جتنا زیادہ آدمی ان احسانات کا قدر شناس ہوگا، اتنا ہی زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا۔ یعنی جتنا اس کے دل میں ایمان اترا ہوگا، نبی کی محبت ہوگی، اتنی ہی اس کو اس کے مطابق توفیق ملے گی۔ جیسے سید ابو العلا مودودی تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند نہیں کر سکتے، اللہ ہی بلند کر سکتا ہے۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، صرف ان کا اجر اللہ ہی دے سکتا ہے۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے کتنی ہی کوشش کریں، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق اور اس کی مدد کے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت بھی ہمارے دل میں اللہ کی مدد سے ہی جاگزی ہوتی ہے، اللہ کی مدد سے ہی آتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنی ہے کہ اللہ ہمارے لیے آسان کر دے۔ درود پڑھنا، دین پہ چلنا، دین کو آگے پھیلانا، کوئی بھی کام ہے، آج کی اس پروگرام کے اندر آنا، کیا ہے کہ ہر چیز، جیسے ہماری بہن نے کہا میں نے سوچا ہوا تھا، اللہ کا شکر کہ مجھے اللہ نے توفیق دے دی، تو کہ ہر چیز کی توفیق اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے، ورنہ شیطان نامعلوم کتنے وسوسے ڈال کر ہمیں دین سے منحرف کر سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دلوں سے دور کر سکتا ہے۔ یہ اللہ ہی کا کرم ہے کہ اگر ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، ہمارے دین کی محبت ہمارے دلوں میں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حق ادا کرنے کی صورت اس کے سوا نہیں کہ صلوات بھیجنے کی، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے نبی پر یہ رحمتیں بھیج، ہمارے نبی کے اوپر یہ درود بھیج، برکت کی دعائیں ہم درود اصل میں ایک دعا ہے جو ہم اپنے نبی کے لیے کرتے ہیں۔ در حقیقت کثرت سے درود پڑھنا ایک پیمانہ ہے جو ناپ تول کر بتا دیتا ہے کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی کا کتنا گہرا تعلق ہے اور نعمت ایمان کی کتنی قدر اس کے دل میں ہے۔ یہ درود ایک پیمانہ ہے جو انسان کو بتاتا ہے۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے، ملائکہ اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ دعا کے بارے میں بھی ہے نا، ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم درود کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے درجات کی بلندی کی دعا ہے۔ ہم جب وہ دعا کرتے ہیں، جب تک درود پڑھتے رہتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ یہ درود کے بدلے میں پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اب جانتے ہیں جس نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں وہ کون ہے، اور اللہ نے قرآن میں ان کا کس طرح تذکرہ فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں،
لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم. دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے. تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق گزرتا ہے، اس کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے. یعنی اس کے لیے بہت تکلیف دہ کام ہے کہ امت جو ہے، کوئی مسلمان جو ہے کسی نقصان میں پڑے. تمہارا فلاح اور کامیابی کا وہ حریص ہے. ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے. یہ اللہ نے اپنے نبی کا تعارف کروایا ہے قرآن پاک کے اندر کہ تمہارے پاس جو رسول آیا ہے وہ تم ہی میں سے ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ تم ان کی بات کا انکار کر سکو. وہ نبی تمہارے اندر 40 سال رہ چکا ہے. تم جانتے ہو کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، امانت میں خیانت نہیں کی. تمہاری ہر انسان کی زبان ان کے حق میں گواہی دینے کو تیار ہے اور تم ہی میں سے ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر وہ تمہاری جو ہے نقصان میں پڑنا اس کو تکلیف دہ ہوتا ہے ان کے لیے. یعنی اللہ کے نبی جب ان پر نبوت اتری تو کیا تھا، اس کے بعد ہر ایک کو دین کی طرف لانا اور وہ اس تصور کو کہ اگر یہ دین کی طرف نہیں آئیں گے تو ان کا انجام کیا ہوگا، تو ان کے اندر وہ بہت درد تھا. تو وہی اللہ تعالیٰ نے یہ نقشہ کھینچا کہ یہ نبی جو ہے یہ تمہاری فلاح کا حریص ہے، تمہاری کامیابی کا حریص ہے، اس لیے تمہیں دین کی طرف بلاتا ہے. اور ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اور ایمان لانے تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے، تمام لوگوں کے لیے رحمت بن کے آئے، لیکن آپ کی رحمت مسلمانوں کے لیے اور بھی خاص تھی. شفیق اور رحیم تھے. اور یہ نام رحیم اللہ کے ناموں میں سے ہے جو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی رعوف الرحیم اپنے نبی کے لیے وہ نام استعمال کیے کہ وہ اس حد تک ان کے اندر رحم اور محبت پائی جاتی ہے. ہمارا اپنے نبی کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. محبت کا تعلق، لیکن محبت کیوں؟ ہمارے نبی سے کیوں محبت کرنی؟ اس لیے کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. ہمیں اپنے نبی سے اس لیے محبت کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے خالق سے ملایا. یعنی ہمارے رب تک ہمیں پہنچانے والی ذات ہمارے نبی ہیں. اللہ کی پہچان کرانے والی ذات، خالق حقیقی سے ملانے والی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے ہمیں ان سے محبت کرنی ہے. محبت اس لیے بھی کرنی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں سے اور عام طور پر اور ایمان والوں کے ساتھ خاص طور پر محبت رکھتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں. وہی نبی جو رات کو کھڑے ہو کے پوری رات روتے گزار دینی، اس امت کی بخشش اور اس امت کے لیے دعائیں کرنی. اس لیے بھی ہمیں ان سے محبت کرنی ہے. ہمیں اپنے نبی سے اس لیے بھی محبت کرنی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانیت میں سب سے زیادہ صاف ستھری اور پاکیزہ ہے. جلوت میں بھی، خلوت میں بھی، ہر جگہ بالکل واضح اور پاک ہے. دنیا کے اندر اگر انسانوں کو دیکھے تمام انسانوں میں سے افضل البشر تھے. اس لیے بھی ہمیں ان سے محبت کرنی ہے. ہمیں اپنی نبی سے اس لیے بھی محبت کرنی ہے کہ آخرت کی زندگی جو کہ ختم ہو جانے والی ہے، لافانی ہے، اس میں شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. وہاں وہی سفارش کریں گے تو انسان کا بھلا ہوگا. اور حوض کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں نصیب ہوگا. جنت میں رفاقت اور خالق کائنات کی زیارت کے لیے ہمیں اپنے نبی سے محبت کرنی ہے. محبت کریں گے تو اس لافانی زندگی میں شفاعت بھی ملے گی اور حوض کوثر کا پانی بھی ملے گا. جنت میں نبی کی رفاقت بھی ملے گی اور کائنات کے رب کی زیارت بھی ملے گی. جنتیوں کو کرائے گا نا اللہ اپنی زیارت. تو جب ہم اللہ کے نبی سے اس حد تک محبت کریں گے تو پھر ہمیں یہ سب کچھ ملے گا. لیکن محبت تو ہمیں ہے، ہم سارے ہی اس کا دعویٰ کرتے ہیں. اور کوئی کہے کہ ہمیں محبت نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. کوئی کہے کہ ہمیں محبت نہیں ہے. اور دنیا میں ابھی دیکھیں نبی کے نام پہ کوئی بھی غلط حرکت کرے تو کیا ہوتا ہے، مسلمان مٹ مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں سوچنا ہے اس جگہ پہ محبت، نبی سے محبت کا اظہار بھی ادب کے دائرے میں رہ کے کرنا ہے. یہ بہت نازک مسئلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے کون لوگ تھے؟ اہل بیت تھے. اس کے بعد سب سے زیادہ محبت کرنے والے آپ کے صحابہ اکرام تھے. پھر اس کے بعد اولیاء اکرام تھے، صوفیہ تھے، بزرگ تھے. جو بھی دنیا میں بڑی بڑی ہستیاں گزری دین کی خدمات کرنے والی، وہ سب کے دلوں میں دین کے ساتھ ساتھ دین پہنچانے والے نبی کی محبت بھی تھی. اور اب
ہم سوچیں کہ ہماری محبت کا انداز کوئی اور آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. ہم نے انداز وہیں سے لینے ہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ گھر والے آپ سے کیسے محبت کرتے تھے، آپ کے صحابہ آپ سے کیسے محبت کرتے تھے، اولیاء اکرام نے آپ سے کیسے محبت کی، اور انہوں نے محبت ایسے ہی کی کہ آپ کے عملوں کو، آپ کی زندگی کو اپنایا، آپ کی زندگی ہر عمل کو اپنی زندگی میں لے کے آئے. اہل بیت تو آپ کے گھر والے تھے. صحابہ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جب گزرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کیفیت میں دیکھتے تو وہ سوچتے کہ میں بھی وہی اسی طرح سے اپنے آپ کو بنا لوں گا. ایک دفعہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے، ملاقات کے لیے آئے. جب پہنچے تو اب ملاقات کی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر والا بٹن کھلا ہوا تھا. دیکھیں چھوٹی سی بات ہے، انہوں نے پوری زندگی اپنے وہ بٹن بند نہیں کیا کہ میرے نبی کی جو میں نے حلیہ دیکھا میں نے اپنے حلیہ کو اسی طرح بنا لینا. غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اور کچھ صحابہ ایسے جنہوں نے کیا کیا، اپنے سارے دانت توڑ لیے کہ میرے نبی کے دانت شہید اپنے شہید کر لیے. اب یہ محبت کے رنگ تھے. سفر کے دوران کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا تو آپ نے راستے میں کچھ دیر رکے. ہو سکتا ہے اس وقت کا رکنا ان کے لیے اس وجہ سے ہو کہ لوگوں کو آرام مل جائے، تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ کی زندگی کے بعد جب صحابہ اس جگہ سے دوبارہ گزرے تو انہوں نے کیا کیا، اس جگہ پہ اسی طرح پڑاؤ ڈالتے، اسی طرح رکتے. یہ وہ محبت تھی، اپنے نبی کی اداؤں کے ساتھ محبت. اسی طرح رکتے کہ میرے نبی نے اس جگہ پہ رکے تھے. یہ وہ محبت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ذاتی خواہشات اس چیز کے تابع یا اس کے مطابق نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں. اور آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ آپ قرآن اور سنت لے کر آئے ہیں. آپ قرآن اور سنت دونوں چیزیں ہم نے غور کرنا ہے. کیا ہماری زندگیاں اس کے مطابق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ چلتے پھرتے قرآن ہیں، کہ یعنی آپ کی زندگی قرآن کی عملی تفسیر تھی. تو اس لیے سنت کیا چیز ہے؟ وہ کام جو اللہ کے نبی نے کیے. قرآن اور سنت، قرآن لکھی ہوئی ایک ایک چیز جس کا وعدہ اللہ نے کر دیا کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی تا قیامت نہیں کوئی کر سکتا. حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لے لی، اور نبی کی سنت کو محفوظ کرنے کے طریقے بنا دیے. اور وہ ذمہ داری آج ہمارے اوپر بھی ہے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ ساتھ نبی کی سنتوں کو اپنا کر اپنی اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے کہ میرے نبی کیسے سوتے تھے، میرے نبی کیسے اٹھتے تھے، میرے نبی کے کھانے کا طریقہ کیا تھا، میرے نبی دوسروں کے ساتھ کیسے بولتے تھے، میرے نبی بیوی بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، میرے نبی نے دوسروں کو کیا حکم دیا کہ انسانوں کے ساتھ کس طرح رہا جائے، میرے نبی کا اخلاق کیسا تھا، میرے نبی کس طرح محبت کرنے والے تھے، میرے نبی کی عاجزی کیسی تھی. یہ انہوں نے ایک ایک چیز کام ہمیں کر کے دکھایا. کوئی ایسا پہلو تشنا نہیں چھوڑا کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس ہم یہ کر نہیں سکتے. تو اللہ کے نبی نے ہر چیز کر کے دکھائی. اور ہم اگر یہاں سب اپنا جائزہ لے لیں کہ کیا فرمایا گیا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی ذاتی خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی وہ قرآن اور سنت. ہم جائزہ لیں کہ ہمارے روزمرہ سے، میں نے کہا تھا نا، ہم سیرت کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تبھی ہم کامیاب ہوں گے نا. صرف نبی کی بیٹھ کے تعریف کر کے اٹھ جائیں اور عمل کی کوئی چیز بھی نہ لیں تو ہماری نجات کا ذریعہ تو وہ نہیں بنے گا تب تک جب تک ہمارے عمل میں کوئی چیز داخل نہیں ہوتی. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے گھر بار کی کیفیت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ ہماری کوئی خواہشات، ہر چیز جو قرآن و سنت کے مطابق ہے. اپنے گھروں کے ماحول کو دیکھیے. اور یہ تو نا کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنے ماں باپ، اپنی جان سے بھی زیادہ ہر چیز سے ان کو اللہ کے نبی سے محبت نہ ہو جائے، اپنے دین سے. اللہ سے، نبی سے محبت اصل میں دین سے محبت ہے کہ دین سے اتنی محبت نہ ہو جائے. تو حضرت عمر کا واقعہ آتا ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. میں اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، دنیا کے ہر انسان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں.
اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ؟ یہ اللہ کا بنایا ہوا، اللہ کا دیا ہوا ایک پیمانہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت، یہ اللہ کا دیا ہوا پیمانہ ہے، جو اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اے نبی لوگوں کو بتا دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی نبی کی پیروی کرنے سے ہی اللہ کی محبت ملے گی. تو یہی کہا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، سوچا کہ یہاں تک تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں. ہم بھی یہ کہتے ہیں نا، نماز پڑھ لی، کچھ تھوڑے سے کام کر لیے، کبھی کبھار صدقہ بھی کر دیا، کہ ہم بہت محبت ہے دین سے اور نبی سے. ربیع الاول آئے گا تو ہم اس کے اندر آ کے تھوڑی سی محبت کا اظہار بھی کر دیں گے، میلاد رکھ لیں گے. تو اب اصل اس جگہ پہ ہم نے سوچنا ہے. تو حضرت عمر خاموش رہے. پھر انہوں نے فرمایا کچھ دیر رک کر، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. سوچا اور اپنے آپ کو اس مقام پہ لے آئے. پہلے تو شاید کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اب ہم سوچیں کہ ہم دین کے لیے کس حد تک محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی سے. کیا ہمارے گھروں میں قرآن ہے؟ ہمارے سینوں میں؟ ہمارے گھروں کی کیا ہمارا رہنا سہنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارے گھروں کے اندر دعاؤں کا اہتمام ہے؟ کیا ہم اپنے نبی کی محبت اپنے بچوں میں ڈال سکے؟ تو تبھی ڈلے گی نا جب ہمارے دلوں میں ہوگی. ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے، کیا نبی کی محبت اپنے بچوں کو دے سکے؟ نہیں دے سکے تو کوئی کامیابی نہیں ہے. اگر ہمارے دلوں کے اندر وہ نبی کی محبت کا، دین کا چراغ نہیں ہے تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. نام کے مسلمان ہونے سے کچھ بھی نہیں ملے گا. میں سمجھتی ہوں اگر ہم سال بعد بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو پکڑ لیں کہ میں نے اس سال پورا ایک سنت پہ پریکٹس کرنی ہے اور میں نے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے. اور ہمارے 50 سال کی زندگیاں، 60 سال، 70 سال چلیں، اگر جب بھی شعور ملا تو کتنی سنتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ ہم تو ایک پرفیکٹ مسلمان بن سکتے ہیں. ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وضو فرما رہے تھے. اس سے آپ کو مزید یہ بات سمجھ آ جائے گی. آپ وضو فرما رہے تھے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کے وضو کا پانی لے کر اپنے جسم پر مل رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ ہم بھی بڑی برکت کے پیچھے جاتے ہیں نا، بڑی برکت. نماز گھر بیٹھے نہیں پڑھتے. ہم کبھی کبھی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک دیکھنے ہم وہ سفر کرتے ہیں. نبی کی محبت تو آپ کو بیٹھے گھر درود سے بھی مل جانی. نبی کی اور کتنے طریقے نبی کی محبت کے، برکات انسان اس طرح ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس جگہ پہ؟ وجہ پوچھی کہ آخر پانی وضو کا لے کے اپنے جسم پر کیوں مل رہے ہو، اس کی وجہ بتائیں. تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے، کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ محبت کریں تو اسے چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولے، اسے چاہیے کہ امانت میں خیانت نہ کرے، اسے چاہیے کہ ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اب دیکھیں پھر عمل کی ترغیب دی گئی کہ یہ سوکھی محبتیں کام نہیں آئیں گی. یہ تو بڑا آسان کام ہے نا، برکت کی خاطر کہہ دیا جائے کہ بس سارا کچھ ہی ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے وہ چیزیں بتا دی کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ اور نبی کی محبت چاہتے ہو تو پھر نبی کی پیروی کرنی ہوگی، نبی کے طریقہ کار پر چلنا ہوگا، پھر یہ سب کچھ ملے گا. اگر نبی کی محبت زبانی کلامی کو، ہم نہیں اپنے بچوں کی اس محبت کو مانتے. اگر کوئی بچہ ہم سے اتنا اظہار کرے کہ ماں میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، تو اور ہم جو بھی کام کہیں بات ہماری کوئی نہ سنے، محبت کا بڑا اونچا پیمانہ ہے. زبانی کلامی وہ بہت محبت ہے، سب کے سامنے تذکرہ بھی ہو کہ میں اپنی ماں سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن کوئی خدمت نہیں. جب بلایا جائے تو کوئی آواز کا جواب نہ آئے تو کیا کہیں گے؟ تو اس کو محبت کہیں گے؟ ہم نہیں محبت کہیں گے نا اس کو. بالکل اسی طرح اگر ہمیں 5 دفعہ ہمارا رب بلاتا ہے حیا حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، ہم نہیں اٹھتے، ہم نماز کی طرف نہیں آتے. وہ نماز جو میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی نے اس کی ترغیب دی، جنگوں میں کھڑے ہو کے پڑھ کے دکھائی، بیماری کی حالت میں پڑھ کے دکھائی، اور ہر مشکل سے مشکل وقت میں اس کو جو پڑھنے کا طریقہ سکھایا. تو ہم اگر ٹس سے مس نہیں ہوتے، ایک اذان ہوئی، دوسری ہوئی، تیسری ہوئی، چوتھی ہوئی، ہم میں سے کون ہے جو محبت کا دعویٰ کر سکے؟ محبت تو یہ ہے نا کہ ہمیشہ کیا سچ بولو
اور امانت میں خیانت نہ کرو، ہمسائے کا سلوک ہم سے اچھا سلوک کرو. اب سچ پہ آ کے دیکھ لیں، اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارے لوگوں کے اندر سب سے زیادہ جھوٹ کی وجہ سے یہ قوم مار کھا رہی ہے. آج امت مسلمہ جھوٹ کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں کو